اگر بندوق سے شکار کیا جا رہا ہے اور خون اس کا پوری طرح سے نکل گیا تو وہ اگر مر بھی جائے تو پھر وہ جائز ہے۔ یعنی موسیٰ کے صحابہ جو بیل کے ڈکارنے کی آواز سن کر یہ لگے بیل کی پوجا کرنے، ہاتھ جوڑنے لگے، سر پٹکنے لگے، لو بھائی بھگوان بول رہے، ارے ایشور یہیں آ گئے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ فلسطین میں مشرکوں کا قبضہ ہے، کافروں کا قبضہ ہے، تو چلو جہاد کرو اور فلسطین کو آزاد کرو۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے، آج کل جتنی بھی مسلم حکومتیں ہیں یا فاسق ہیں یا ظالم ہیں یا کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جہاں تک تعلق ہے سورہ مائدہ کا، اس میں ابتدا تو یہاں سے کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو معاملہ کیا کرو اسے پورا کیا کرو، کوئی پیکٹ کرو، کوئی معاہدہ کرو، کوئی وعدہ کرو، کوئی کنٹریکٹ کرو تو اسے پورا کرو۔ یہ نہیں کہ بات کہی اور مکر گئے، وعدہ کیا اور اس کے خلاف کر دیا، کوئی پیک کیا اور اسے توڑ دیا، یہ مجرمانہ کام ہے۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ جو بات کہیں پھر اس پر قائم رہیں۔ اور پھر آگے چل کر کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو حرم کا بڑا احترام ہے اور احرام کی حالت کا احترام ہے، احرام کی حالت میں شکار منع کر دیا گیا ہے، حرم میں شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں حاجیوں کے بارے میں، عمرہ کرنے والوں کے بارے میں، سرزمین حرم کے بارے میں، مسجد حرام کے بارے میں، وہ سارے احکام ملحوظ رکھنے چاہیے۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، مردے کو حرام قرار دے دیا، اور ایسے جانور کو کہ جو جھٹکے سے مر جائے، چوٹ کھا کے مر جائے، سینگ اس کو مار دے کوئی جانور، اس طرح اس کی موت ہو جائے، کہیں گر پڑے کنویں وغیرہ میں اس کی وجہ سے موت ہو جائے، تو ایسے جانوروں کی حرمت کا حکم فرمایا گیا ہے، کہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا پابندیاں لگائی ہیں جانوروں کے بارے میں۔ پھر آگے چل کر شکار کے سلسلے میں یہ بات فرمائی گئی کہ اگر شکار کیا جا رہا ہے اور تیر سے مثلا شکار ہو رہا ہے اور تیر جانور کو لگا، اس کا خون بہا اور جانور مر گیا، تو اب یہ جانور حلال ہے، کیونکہ یہ جو شکار میں تیر کا استعمال کیا گیا یہ ذبح کے قائم مقام قرار دے دیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جانور تو دور ہوتا ہے، جب شکار کرنے نکلتے ہیں تو دور سے شکار کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں تیر استعمال کیا جاتا تھا، اب مثلا بندوق سے شکار ہوتا ہے، تو اگر بندوق سے شکار کیا جا رہا ہے اور خون اس کا پوری طرح سے نکل گیا، جیسے تیر سے نکل جاتا ہے ویسے خون اس کا نکل گیا، تو وہ اگر مر بھی جائے تو پھر وہ جائز ہے۔ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ دھاردار آلے سے ہی اگر اس کو مارا جائے گا، تلوار سے، بھالے سے، تیر سے، اور اس کا خون نکلا، اس کا ذبیحہ نہیں ہو سکا جیسے ہوتا ہے تو بھی وہ جائز ہے۔ لیکن بندوق کی گولی چوڑی ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ کسی چوڑی چیز سے مارا جائے، جیسے کوئی لاٹھی سے مار دے اور پتھر سے مار دے، اس میں غلط فہمی ہو گئی۔ بندوق کو بھی انہوں نے اس پر قیاس کر لیا، لاٹھی پر یا پتھر پر، حالانکہ وہاں چوٹ کھا کر جانور مرتا ہے، اس کا ذبیحہ نہیں ہو پاتا، خون نہیں نکلتا ہے، اور یہاں تیر مارنے سے جو خون نکلتا ہے اس سے زیادہ بندوق کی گولی سے نکلتا ہے، کیونکہ بندوق کی گولی بھی کھال کو پھاڑ دیتی ہے، گوشت کو پھاڑ دیتی ہے، تو جو رگیں ہیں ان سے تھل تھل خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ ما انہر الدم فکلوا، جس چیز سے خون بہہ جائے اسے کھاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندوق سے اگر شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی
درست ہے، اور اگر اس کو اس حالت میں پایا جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے تو وہ جائز ہے، یعنی وہ مردہ شمار نہیں ہوگا بلکہ ذبیحہ کے قائم مقام شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی سورہ پاک میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی یہودی عورت سے شادی کرے یا کسی عیسائی عورت سے شادی کرے تو اگر وہ اپنے مذہب پر قائم ہے تو شادی جائز ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہنے کو تو عیسائی، کہنے کو تو یہودی، لیکن ملحد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یعنی نام کا بس عقیدہ ہے، نام کی نسبت ہے، جیسے اکثر و بیشتر یورپین کنٹریز کا حال ہے کہ اب تو زیادہ تر ایتھیسٹ قسم کے لوگ جو منکر ہے، کافر ہے، وہ ہوتے ہیں پشتینی طور پر وہ عیسائی ہیں، پشتینی طور پر وہ یہودی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کو مانتے ہی نہیں۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہاں ان کے یہاں تو شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جو اپنے عقیدے جو عیسائیوں کے تھے اور یہودیوں کے تھے انہی عقیدوں پر قائم ہیں، تو قرآن پاک میں یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان اگر مرد ہے اور عیسائی عورت ہے یا یہودی عورت ہے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، الا یہ کہ یہ خطرہ ہو کہ اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ عیسائی بن جائے گی یا یہودی بن جائے گی، مرد کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کا کنٹرول نہیں ہے، وہ تابع بن جائے گا، متاثر ہو جائے گا، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تب تو درست نہیں۔ اسی لیے یہ جائز نہیں قرار دیا گیا کہ عیسائی مرد ہو یا یہودی مرد ہو یا غیر مسلم مرد ہو، مسلم عورت ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر عورت محکوم ہو جاتی ہے، تابع ہو جاتی ہے، ماتحت ہو جاتی ہے، اثر مرد کا زیادہ پڑتا ہے، عام طور پر معاشروں میں یہی ہے، تو یہ والی شکل تو منع ہی کر دی گئی، اور جو شکل جائز کی گئی اس میں بھی اگر یہ ہو کہ مرد تابع بن رہا ہو اور ان سے متاثر ہو اور ان سے مرعوب ہو اور مرعوب ہو کر شادی کر رہا ہو کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے، تو وہ شادی جائز نہیں قرار دی جائے گی۔ انہی آیتوں میں وضو کا اور غسل کا اور طہارت کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے، اپنی نعمت بھی تمام فرما دی ہے، اور اسلام ہی کے لیے فیصلہ فرمایا ہے، اسی کو پسند کیا ہے کہ وہی مذہب رہے گا، وہی دین ہوگا، وہی نظام حیات بنایا جائے گا۔ اس کا بھی خاص طور پر اسی سورہ پاک میں ابتدا میں اعلان کر دیا گیا ہے، اور چونکہ اس سورہ کا جو نام ہے اس نام کا اشارہ عیسائیت کی طرف ہے، اس لیے پھر تذکرہ ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اور ان کی گمراہیوں کا، ان کے انحرافات کا، کہ یہودیوں کے ہاں تو عناد ہے، سرکشی ہے، ظلم و زیادتی ہے، اور عیسائیوں کے ہاں جہل ہے، گمراہی ہے، غلو ہے، یہ الگ الگ امراض ہیں۔ تو عیسائی مشرک بن گئے ہیں اور یہودی ظالم بن گئے ہیں اور سرکش بن گئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ میاں کے بیٹے ہیں، ہم اللہ میاں کے چہیتے ہیں، یعنی ایسا دعویٰ بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، اگر ایسا ہی ہے تو اللہ میاں تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم لوگ اللہ کے چہیتے ہو تو تمہیں سزا کیوں پھر مل رہی ہے؟ تم تو سزا پر روتے ہو کہ ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو جیسے اور انسان ہیں ویسے تم بھی انسان ہو، تو اپنی بڑائی مت جتاؤ، ڈینگیں مت مارو، جھوٹا فخر مت کرو۔ یہ بات جب ان سے کہی جا رہی ہے تو یہی مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ پدرم سلطان بود، ہمارے باپ تو بادشاہ تھے، یہ سب ڈینگیں مت مارو، فضول باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے 1000 سال حکومت کی، ہم نے چنی کیا اور چنا کی، اب کیا ہو یہ دیکھو، اپنی حالت دیکھو، تم اس وقت کس پوزیشن میں ہو۔ حساب جو ہوگا اس کا ہوگا جو تمہارا ابھی کا عمل ہے اور جو تمہاری ابھی کی کیفیت ہے۔ تمہارے باپ دادے کیسے تھے
اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور اس کا فائدہ تمہیں اپنی زندگی میں نہیں ہونا ہے. ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر انسان سے مواخذہ جو ہوگا اس کے ایمان کے سلسلے میں، اس کے عمل کے بارے میں ہوگا. تو ان کے بارے میں جب یہ بات سنائی گئی تو اسی لیے سنائی گئی کہ مسلمان بھی اس کو یاد رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی وہی کرنے لگے جو یہودی کر رہے تھے اور عیسائی کر رہے تھے، کہ بس یہ سمجھیں کہ ہم خیر امت ہیں. خیر امت اس طرح ہوتی ہے، سب سے بہترین امت آپ اپنے کو کہہ رہے ہیں اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ بے پڑھے لکھے ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور کیا کیا بیماریاں ہیں آپ کے اندر. آپ ہی کے لوگوں میں زیادہ تر چوری چکیٹی ہے اور زیادتیاں ہیں اور لڑائیاں ہیں، اور کہتے ہیں ہم بہترین امت ہے. تو یہ یہودیوں کی طرح کی بات ہے. بہترین امت کے لیے شرط قرآن پاک میں یہ رکھی گئی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کام کریں، بھلائی کی تلقین کریں، برائیوں سے منع کریں، اللہ پر ایمان رکھیں. اگر یہ صفات ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بہترین انسان ہیں. اور جو لوگ بھی ایسے ہیں وہ بہترین قوم ہے، وہ بہترین طبقے کے لوگ ہیں. لیکن اگر یہ صفات نہیں ہیں تو صرف یہ ڈینگیں مارنا، فخر کرنا کہ ہم بہترین امت ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے کو دھوکہ دینا اور مغالطہ دینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو آباء و اجداد تھے ان میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے اور انبیاء ہوئے، لیکن اس پر فخر کر کے ان کی بخشش نہیں ہوگی. یقیناً حضرت داؤد بڑے بادشاہ تھے، حضرت سلیمان بہت بڑے بادشاہ تھے، اور اسی طرح بہت سے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ انبیاء بہت سے پیدا کیے گئے جو بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب کے خاندان میں پیدا کیے گئے. تو جو لوگ اسی خاندان کے ہیں اور بس اس پر فخر کریں کہ ہمارے بڑے ایسے اور ایسے تھے، اور خود وہ نہ ہوں ایسے، بلکہ بہت ہی گھٹیا ہوں، بہت بگڑے ہوئے ہوں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کو فخر کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مصر سے جزیرہ نما سینا گئے تھے، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ فلسطین میں مشرکوں کا قبضہ ہے، کافروں کا قبضہ ہے، تو چلو جہاد کرو اور فلسطین کو آزاد کرو. تو وہ لوگ یہ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ جہاد کیجئے. بھائی ہم لوگوں کے بس میں نہیں، ہم لوگ نہیں لڑ سکتے. وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، بڑے ڈیل ڈول کے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بہت ہے، ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تمہارا حال تھا، تم نے نبی کو یہ جواب دیا، اتنے نکمے ہو، اتنے بے شرم ہو، اور اس کے بعد فخر کرتے ہو، پھر ڈینگے مارتے ہو اللہ کے چہیتے. اپنی حالت دیکھو، ذرا آئینے میں اپنے کو دیکھو کہ تمہارے منہ پر کتنے دھبے ہیں. اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اب یہ 40 سال تک جزیرہ نما سینا کے صحرا میں یہ بھٹکتے رہیں گے اور ان کو فتح نصیب نہیں ہوگی. تو 40 سال کے لیے محروم ہو گئے. وہی نٹوں کی طرح ادھر کہیں خیمہ لگا لیا، ادھر کہیں خیمہ لگا لیا، یہاں ٹھہر گئے، وہاں ٹھہر گئے، اس طرح زندگی گزری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر 40 دن کے لیے بلایا اور وہاں خصوصی توجہ فرمائی، اور پھر ان کو تورات عطا کی، تختیوں میں لکھی ہوئی تورات عطا کی، اور وہ اس کو لے کر آئے. لیکن جس زمانے میں حضرت موسیٰ طور پہاڑ پر تھے، اس زمانے میں سامری جو حضرت موسیٰ ہی کی قوم کا ایک فرد تھا، بڑا بدماش فتین مکار آدمی، چھپا ہوا سرغنہ، وہ شرک اپنے اندر لیے بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے سب سے کہا کہ تم لوگ اپنا سونا، اپنی چاندیاں کہاں ڈھوتے رہو گے، لاؤ میرے پاس رکھوا دو. اب سب لوگوں نے یہ سوچ کر کے بڑا پیر مغاں ہے، اس کے پاس سونا لا کے رکھوا دیا. اس نے ان کو ڈھال ڈھول کر ایک بچڑا بنایا اور اس بڑے بچڑے میں جادو کے ذریعے سے آواز پیدا کی جیسے بیل ڈکار رہا. تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ، یعنی موسیٰ کے صحابہ،
جن کو حضرت موسیٰ مصر سے لے کر آئے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، ان کا حال یہ ہوا کہ بیل کے ڈکارنے کی آواز سن کر یہ لگے بیل کی پوجا کرنے، ہاتھ جوڑنے لگے، سر پٹکنے لگے، لو بھائی بھگوان بول رہے ہیں، ارے ایشور یہیں آ گئے۔ موسیٰ کہاں بھٹک کے چلے گئے، وہ کہاں گئے اللہ کو تلاش کرنے، اللہ تو یہاں بول رہا ہے۔ اب حضرت ہارون جن کو حضرت موسیٰ نے پیچھے روکا تھا کہ آپ نگرانی رکھیے گا، انہوں نے بہت منع کیا، کیا کر رہے ہو تم لوگ، ارے پاگل ہو گئے ہو، شرک کر رہے ہو۔ تو غصے میں وہ بفر گئے، کہہ رہے مت بولیے، ہمارے بیچ میں مت پڑیے، کوئی حق نہیں آپ کو۔ حضرت ہارون سے لڑنے لگے۔ اب خطرہ یہ ہوا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، لوگ قتل ہو جائیں گے۔ تو حضرت ہارون بیچارے پریشان ہو گئے کہ اب موسیٰ آئیں گے تو وہی فیصلہ کریں گے، میں کیا کروں۔ یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں سورہ اعراف وغیرہ میں، وہ تو بعد میں سورہ آئے گی، یہاں وہ تفصیلات نہیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ حال تھا قوم کا، جس کی وجہ سے 40 سال تک جزیرہ نما سینا میں بھٹکے، اور جب یہ جرم کیا انہوں نے بچڑے کی پوجا کا، اور حضرت موسیٰ واپس آئے تو اس وقت پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اللہ کے آرڈر کی بنیاد پر کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کو قتل کیا جائے گا۔ تحقیق شروع ہوئی، 3000 آدمی بچڑے کی پوجا پاٹ میں شریک ہوئے تھے، ان سب کو اس طرح کاٹا گیا جیسے بکرے کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، خود حضرت موسیٰ کے اس فرمان کی تفصیلات تورات میں ہیں، اور تورات کی شرح میں موجود ہے، اور قرآن میں بھی لکھی ہوئی، سخت ترین سزا دی گئی۔ خیر، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک واقعہ سنایا، حابیل اور قابیل۔ یہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، اور ان 2 بیٹوں میں حسد شروع ہو گیا۔ قابیل جو ہے وہ حابیل پر حسد کرنے لگا، جیسے حضرت یوسف کے بھائی یوسف سے جلنے لگے تھے۔ یہاں یہ ہوا کہ ایک قربانی حابیل نے پیش کی، ایک قربانی قابیل نے پیش کی، اور اس زمانے میں ابتدائی دور میں یہ تھا کہ جو قربانی پیش کی جاتی تھی ایک دم سے آسمان سے آگ کا بگولا آتا اور اسے بھسم کر دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب قربانی قبول ہو گئی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کا مزاج صحیح نہیں تھا۔ اب وہ جلنے لگا حابیل سے، غصے میں بھر گیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو گے، کر ڈالو، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں قاتل نہیں بنوں گا، مقتول ہو جاؤں گا۔ تو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد چونکہ یہ پہلا واقعہ زمین پر پیش آیا تھا کسی کے قتل ہونے کا، اب وہ پریشان تھا کہ لاش چھپاؤں تو کیسے چھپاؤں، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا آیا، اور وہ کوا زمین پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا، اور زمین جو ہے کھودنے لگی تھوڑی سی، جو چونچ سے کھود سکتی، اس کے دماغ میں اب آیا فکر کہ زمین کھودی جا سکتی ہے، ایک کوا جب یہ کھود رہا ہے تو میں پھر کسی پتھر سے کھودوں، اور کھود کر گڑھا جب ہو جائے تو اس میں ڈال دوں حابیل کو تاکہ چھپ جائے لاش۔ تو پہلی مرتبہ اس طرح سے ایک انسان کی تدفین عمل میں آئی، اور بھائی نے قتل کر کے بھائی کو دفنایا۔ اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک انسان کو بھی جو مارے گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، کیونکہ جس نے حابیل کو مارا، اب حابیل کی جتنی نسل ہونے والی تھی، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان جو حابیل سے وجود میں آتے سب ختم ہو گئے،
سارے انسان آدم سے پیدا ہوئے. اب آدم سے پیدا ہوئے کس طرح کے؟ آدم کے بیٹوں سے ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں سے ان کے بیٹے، یہی سلسلہ چلا. تو جب ایک آدمی کو کسی نے مارا تو اس کی ساری نسل کو مار دیا. تو اس طرح وہ انسانیت کا قاتل ہو گیا. پھر ایک ہی آدمی کا قتل نہیں ہوا، پورے خاندان کا قتل ہو گیا، آئندہ نسل کا خاتمہ ہو گیا. تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اور اسی سورے میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی گئی کہ فیصلے اللہ کے فرمان کے مطابق ہونے ہیں. تورات اتاری گئی تھی اسی لیے کہ اللہ کے احکام کے مطابق عمل ہو. انجیل اسی لیے دی گئی تھی کہ اللہ کے احکام کے مطابق عمل ہو. اللہ نے جب کسی رسول کو بھیجا، جب کسی نبی کو بھیجا، جب کسی کتاب کو اتارا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا. اب جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، حکومت نہ کریں، سیاست نہ کریں، اللہ کے قانون کو کنارے رکھ دیں اور شیطان کے قانون کو اور نفس کے قانون کو اور خواہش کے قانون کو اختیار کریں، کافر ہیں. یہ فرمائیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، جو عدالت فیصلہ نہ کرے، جو حکومت فیصلہ نہ کرے، جو حاکم فیصلہ نہ کرے، جو پارلیمنٹ فیصلہ نہ کرے، کافر ہے. آگے چل کر یہ بھی فرمایا گیا جب قصاص کے کچھ قوانین بیان کر دیے گئے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے اور حکمرانی نہ کرے وہ ظالم ہیں. پھر اور مزید آگے چل کر فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، حکومت نہ کرے، وہ فاسق ہیں. تو فاسق کہا گیا، ظالم کہا گیا، کافر کہا گیا. اب اگر فکری طور پر نہ مانے تو کافر، اور اگر ذاتی کی وجہ سے قانون کو کنارے کر دے تو ظالم، اور اگر معصیت کی وجہ سے ہو، عیاشی و بدماشی کی وجہ سے عمل نہ کرے تو فاسق. آج کل جتنی بھی مسلم حکومتیں ہیں یا فاسق ہیں یا ظالم ہیں یا کافر ہیں، اور اکثر کافر ہیں، چونکہ وہ اسلامی قانون کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون کا جو مطالبہ کرے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اس لیے کافر ہیں. وہ برطانیہ سے قانون لیتے ہیں، فرانس سے لیتے ہیں، امریکہ سے لیتے ہیں، ہالینڈ سے لیتے ہیں، ادھر ادھر کے قوانین لیتے ہیں اور انہیں نافذ کرتے ہیں، اور اسلام کے قوانین کو کنارے رکھ دیتے ہیں کہ بس تلاوت کرو، پڑھ لو اور ثواب حاصل کرو، قانون کی بات مت کرنا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، اور ان کے ساتھ پھر کافر جیسا معاملہ کیا جائے گا. قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا بالکل صاف کہ جو لوگ سودی کاروبار اور سودی نظام نہ چھوڑیں ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے. اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ اگر تم نے سودی کاروبار اور سودی نظام نہیں چھوڑا تو تمہاری اللہ اور رسول سے جنگ ہے. تو اب جہاں پر بھی سودی نظام ہے، وہ سعودی عرب ہو یا امارات ہو یا پاکستان ہو یا کہیں پر بھی ہو، جہاں سودی نظام چل رہا ہے ان کی جنگ ہے اللہ اور رسول سے. تو جب اللہ اور رسول سے جنگ ہے تو مسلمانوں سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ جو مسلمان بھی ان سے دوستی کریں گے، جو مسلمان ان کے سامنے جھکیں گے، جو مسلمان ان سے رابطہ رکھیں گے، پھر وہ بھی اسی حکم میں شامل ہو جائیں گے، ان کا بھی وہی حشر ہوگا. آگے چل کر اس کو فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم. اے ایمان والو، یہودیوں نصرانیوں سے دوستیاں مت رچانا، ان کے سامنے مت جھکنا، ان سے پیک مت کرنا.
ان کو اپنے اوپر مسلط مت کرنا، دل ان کو مت دینا، ان کی تہذیب مت قبول کرنا۔ وہ آپس میں ایک تھیلے کے چٹے وٹے ہیں، ایک حمام میں ننگے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں، وہ اپنے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کرے گا تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ بالکل صاف بات ہے، بالکل صاف بات ہے نا، کچھ لگی لپٹی تو نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو نیتنیاہو سے تعلق قائم کر رہے ہیں، اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کے ساتھ پیک کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اور امریکہ کے ٹرمپ سے تعلقات بنا رہے ہیں اور اس کی ماتحتی قبول کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے قرآن چھوڑ رہے ہیں، حدیثیں چھوڑ رہے ہیں، اسلامی تہذیب چھوڑ رہے ہیں، اسلامی نظام چھوڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن صاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ تو جو بھی تم میں سے ایسا کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ انہی میں سے ہیں، یہ سمجھ لو، اس میں تعویلیں مت کرو، جھوٹ مت دے لو، مت بولو، مکاری مت کرو، ان کی تعریف مت کرو۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، لیکن جاہل اور مفاد پرست اور دولت کے پرستار اور حکاموں کے پجاری یہ حرکت کر رہے ہیں، رمضان میں بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جن کا بھی یہ حال ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہودی، مسلمانوں کے اندر کے یہودی، مسلمانوں کے اندر کے عیسائی، اور صرف عیسائی بھی نہیں، صلیبی، اور صرف یہودی نہیں، صہیونی، یہ ان کی صورتحال ہے، بالکل صاف ہے۔ اور جب یہ صاف ہے تو اس کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آگے چل کر یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے ان سے بھی پیکٹ مت کرو، ان کے سامنے بھی مت جھکو، ان کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہو سکتے۔ ادھر ان سے ممانعت فرما دی گئی، ادھر عمومی نوعیت کی ممانعت فرما دی گئی، اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو مکمل مسلم بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر کام کرنا ہے، اگر وہ اس کے لیے تیار ہے تبھی ہاں، لیکن اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو جائے جہنم میں۔ نبی سے فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول آپ بات پہنچا دیجئے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بات ہے اسے کہہ دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو رسول سے کہی جا رہی وہی صحابہ سے کہی گئی، تابعین سے کہی گئی، علماء سے کہی گئی، ہر دور کے نمائندوں سے کہی گئی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ بات پوری طرح پہنچا دو، پھر کوئی عمل کرے گا نہیں کرے گا اللہ اس سے نمٹے گا۔ تو ہم لوگوں کی، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حق کو پوری طرح واضح کیا جائے، اسے چھپایا نہ جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے آپ تو آپ رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں کریں گے، اور پھر یہ بھی وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔